السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال کا تصور خدا اور دعا۔ قرآن پاک میں ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور وہ یکتا ہے۔ علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کو خودی مطلق سے تشبیہ دی ہے۔ انسان کی خودی اپنی تکمیل کے لیے خودی مطلق کی محتاج ہے، اور وہ اپنی حقیقت میں خودی مطلق سے ہم آہنگ ہو کر اپنی منزل سے ہمکنار ہوتی ہے۔ خدا کی ذات کو اور خدا کے تصور کو مختلف مذاہب نے مختلف ناموں سے پکارا ہے۔ اسلام میں اسے رب، اللہ، رحیم اور رحمان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عیسائی اس کو باپ اور خدا کہتے ہیں، ہندو اس کو بھگوان یا ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور بدھ مت میں اسے کسی نام سے پکارنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام ناموں کے باوجود ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک خوبی ہے اور جو مشترک ہے اور جسے تمام مذاہب نے ایک مشترک وصف کے طور پر بیان کیا ہے، وہ نور ہے، یعنی اللہ کی خاصیت نور ہے۔ ہم یہ تصور کریں کہ ایک طاق کے اندر ایک چراغ ہے جو ایک فانوس کے اندر روشن ہے، اور وہ فانوس موتی کی مانند چمک رہا ہے اور ستارے کی طرح روشن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس نور کی مانند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں خیر اور شر دو مختلف قسم کی قوتیں ہیں، اور اکثر اوقات جب انسان خیر کے راستے پر گامزن ہوتا ہے تو اس کے راستے میں شر کی قوتیں رکاوٹ بن کر آتی ہیں۔ اس کو اپنی منزل کے حصول کے لیے بہت سارے درد، مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر خیر اللہ ہے تو پھر یہ شر کی کیفیت ہمارا راستہ روکنے کے لیے کیوں موجود ہے؟ لیکن بہرحال خیر کے اوپر انسان کا یقین اس کو اس امر پر مجبور رکھتا ہے کہ وہ اپنی منزل کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا رہے، عملی طور پر کام کرتا رہے، اور ایک نہ ایک دن خیر شر پر ضرور غالب آ جاتی ہے۔ جب انسان مختلف قسم کے مصائب اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور اس کو اپنی فلاح کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے میں اس کو اپنے کیتھارسس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور ملنا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی ذہنی کیفیات کا اظہار کر سکے، تاکہ وہ مکمل طور پر مایوسی اور ناکامی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں اظہار کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جو اس کے درد اور اس کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں اس کا ہمدرد اور ساتھی بن سکتا ہو۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو ایک ممنوعہ پھل کے چکھنے پر ان کو سزا کے طور پر زمین پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ پہلا اقدام تھا جو ایک انسان نے اپنی مرضی سے کیا۔ بے شک اس نے نافرمانی کی، سرکشی کی، لیکن اس نے احکامات سے ہٹ کر ایک بات سوچی اور اس پر عمل کیا، اور چونکہ یہ اس کی پہلی سرکشی یا پہلی غلطی تھی، اس لیے اس کو اس غلطی کے سلسلے میں معاف کر دیا گیا۔ انسان کے لیے دنیا کو تخلیق کیا گیا، اور انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے تمام تر مواقع، صلاحیتیں اور نعمتیں میسر کی گئیں، اور پھر اس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ جس طرح چاہے زندگی بسر کرے۔ اس کو خیر اور شر کے بارے میں بتا دیا گیا، دونوں میں تمیز اور فرق سکھا دیا گیا، اور پھر اس کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ چاہے تو خیر کی طرف لپکے، چاہے تو شر کے راستے کو اپنائے۔
کہ خیر کو کبھی بھی جبر کے ذریعے پھیلایا نہیں جا سکتا، بلکہ خیر کے اختیار کے لیے آپ کو آزادی دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی کسی فرد واحد کو مخاطب کیا گیا ہے تو اس کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن جب اجتماعی طور پہ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے تو اس کے لیے انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی آدمی کے لیے بشر کا لفظ اور انسان کے لیے، انسانیت کے لیے انسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جب انسان بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو سکون میسر ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پر، اس کے نبیوں پر، پیغمبروں پر، الہامی کتب پر ایمان لائے، نماز ادا کرے، روزہ ادا کرے، زکوٰۃ دے، اگر استطاعت رکھتا ہو تو حج کا فریضہ ادا کرے اور مستحقین کی مدد کرے، کسی سوالی کو خالی نہ لوٹائے، اور پریشانی کے وقت برداشت اور صبر سے کام لے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ جو مشکل وقت ہے یا آزمائش کا جو وقت ہے یہ گزر جائے گا اور جلد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر کا پھل دے گا۔ انسان اس لیے بھی زیادہ تر مسائل کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ عجلت پسند ہے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔